عام دروازہ نہیں، عام دہلیز نہیں. بات دہلیز کی آ گئی ہے، عقیدے جاگ رہے ہیں تو میں لفظ ہدیہ کروں. جناب سلمان دہلیز بطول پہ سجدہ کرتے تھے. یہ تو احتمال ہوا دیکھنے والے کو شاید جھاڑو دیتا تھا. میں لفظ آسان کر دیتا ہوں، رات کے گرے ہوئے تارے اپنی نور کی داڑھی میں بھرتا تھا. جناب سلمان کا سر سجدے میں تھا. ایک صحابی پیچھے سے گزرا، اس کا سلمان ملتا کیا ہے تجھے اس دہلیز سے؟ اب جو عقیدے والے بندے بیٹھے وہ ضرور صدر سنیں گے. اس نے آ کے کہا سلمان آخر تجھے اس دہلیز سے کیا ملتا ہے؟ سلمان نے یوں سر اٹھا کے دیکھا، کیا کہا تو نے اسے؟ اس نے کہا دہلیز سے کیا ملتا ہے؟ سلمان نے کہا شرم کر، دہلیز نہیں سدرۃ المنتہا ہے. بولے گا وہی جس کا عقیدہ میرے ساتھ ملتا ہے. جناب سلمان نے کہا اسے دہلیز نہ کہنا، یہ سدرۃ المنتہا ہے. اس صحابی نے کہا سلمان عقل کو کیا ہو گیا ہے؟ کہاں سدرۃ المنتہا، کہاں باب زہرا، کہاں سدرۃ المنتہا، کہاں دہلیز سیدہ. سدرۃ المنتہا تو عرش کی اس بلندی کو کہتے ہیں جہاں نبی معراج پہ گیا تھا تو ایک ایسی جگہ آئی تھی جہاں فرشتے نے رک کے کہا تھا کہ اگر میں آگے گیا تو نور سے میرے پر جل جائیں گے. جہاں جبریل رک گیا تھا اسے سدرۃ المنتہا کہتے ہیں. سلمان نے کہا عقل تیری ٹھیک نہیں ہے، جہاں فرشتہ رکتا ہے اسے تو سدرہ کہتا ہے، جہاں محمد رکتا ہے اسے میں سدرہ کہتا. وہ فرشتے کے رکنے کی جگہ. یہ انبیاء کے رکنے کی جگہ. ابھی تو دہلیز کا تعارف ہی نہیں پڑھا گیا، بہت کچھ کہنا ابھی باقی. ذہن ظرف اب اس چیز کے لیے تیار ہی نہیں ہوئے کہ حقیقت آل محمد پڑھی جائے. فضیلت آل محمد پڑھ رہے ہیں اور لوگوں سے برداشت نہیں ہو رہی. حقیقت تو ابھی پڑھ ہی نہیں گئی. میں منبر پہ باوضو ہوں، سرکار عباس کو گواہ بنا کے کہتا ہوں ابھی تک جتنے فضائل پڑھے گئے یہ علی کے جسم کے ہیں، ذات کے نہیں. وجود کے فضائل لوگوں سے برداشت نہیں ہو رہا. کسی نے کہا نبی کی بیٹی کا نام زہرا، علی کی زوجہ کا نام زہرا، حسنین کی ماں کا نام زہرا. ان رشتوں کی وجہ سے بی بی کا تعارف نہیں. معتبر تعارف ہمیشہ اسے معزز کرتا ہے جس کے پاس خود عزت نہ ہو. اکثر لوگ کہتے ہیں یہ فلاں کا بیٹا ہے، نسبت کیوں دی گئی؟ وہ مشہور ہے لہذا اس سے نسبت دے کے اسے معتبر کیا گیا. اس سیدہ کو، اس شہزادی کو اپنی عزت بڑھانے کے لیے رشتوں کی ضرورت نہیں. اب مجھے نہیں پتا اگلی سطر کون وصول کرے گا. رشتوں کو اپنی عزت بڑھانے کے لیے سیدہ کی ضرورت. سرکار دعا فرمائیں گے یہ کہہ دینا نبی کی بیٹی بڑی عزت والی بات ہے. میں قطعاً اس مرتبے کا انکار نہیں کر رہا، تھوڑا رتبہ. نبی کی بیٹی، علی کی زوجہ، حسنین کی ماں. ان رشتوں سے بی بی کا تعارف نہ کروائیے. آئیے ذرا رخ تبدیل کریں. یہ رخ میں نے تبدیل نہیں کیا، یہ خدا نے تبدیل کیا ہے. فرشتوں نے آ کے پوچھا تھا میرے لیے چادر کے نیچے کون ہے؟ خدا نے یہ نہیں کہا تھا نبی کی بیٹی ہے، علی کی زوجہ ہے، حسنین کی ماں ہے. خدا نے کہا ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا. یہ سیدہ، وہ سیدہ کا باپ، یہ سیدہ کا شوہر، یہ سیدہ کے بیٹے. میرے مالک تعارف ان کا نام لے کے کیوں نہیں کروایا؟ فرمایا سوال کرنے والے فرش کے نہیں، سوال کرنے والے عرش والے ہیں، اور عرش پہ یہ خاندان پہچانا ہی بطول کے نام. عرش پہ ان کا تعارف یہ ہے.
یہاں کہتے ہیں محمد کی بیٹی، وہاں کہتے ہیں زہرا کا بابا. یہاں لوگ اسے کہتے ہیں علی کی زوجہ، وہاں ملائکہ کہتے ہیں زہرا کا شوہر. یہاں لوگ کہتے ہیں حسنین کی ماں، وہاں کہا جاتا ہے زہرا کے بیٹے. مرکز شہزادی ہے. جتنی بھی عزتیں تقسیم ہوئی ہیں وہ اس شہزادی سے ہوئی. زمین زرخیز ہو گئی اور آپ کے چہروں سے یہ مقناطیسی کشش ہے جس نے مجھے مجبور کیا کہ میں زبان فرزند سیدہ سے شان سیدہ پڑھوں. نواں امام منبر پہ تھا، ایک شخص نے آ کے کہا، اس نے کہا مولا میں پوچھنا چاہتا ہوں تیری جدہ کی عزت کیا؟ باقر شاہ جی لفظ سنیے گا، لفظ نہیں ہے، عقیدے کی معراج ہے. بابا جی اس نے آ کے کہا کہ میں آپ سے سننا چاہتا ہوں آپ کی دادی کے فضائل کیا ہیں؟ اب میں لفظ بیان کرنے لگا ہوں، خطابت نہیں صرف لفظ سننا. اس نے کہا مولا میں سننا چاہتا ہوں آپ کی جدہ کا فضائل کیا ہے؟ امام نے کہا تو میری جدہ کے فضائل سننا چاہتا ہے؟ انسان ہے، تیرا ظرف متحمل ہے کہ میں تجھے تعارف سیدہ کرواؤں؟ امام نے کہا چل میں تیرے ظرف کے مطابق سنا دیتا ہوں، پھر سن. اصلی اسلم سلام علی العبد الصالح، میری دادی وہ ہے جس پہ میں منبر پہ بھی درود پڑھتا ہوں. امام علی نقی علیہ السلام فرما رہے اللہم صلی علی محمد والے، منبر پہ بھی درود پڑھتا ہوں، مصلی پہ بھی درود پڑھتا ہوں. اگلا میں لفظ کہنے لگا ہوں، لفظ نہیں عقیدہ. امام رحمت سلام علی العبد الصالح، میں اپنی دادی کو ایسے سلام کرتا ہوں جیسے کوئی بندہ اپنے خالق کو سلام کرتا ہے. جیسے کوئی عبد اپنے سانے کو، اپنے بنانے والے کو سلام کرتا. امام نے فرمایا صحیفۃ العصمت والعصمت طہارت. تو نے مجھ سے پوچھا میری دادی کیا ہے؟ میری دادی عصمت کا صحیفہ ہے. اور میری گزارش ہے اپنے اور بیگانے مولویوں سے، صحیفے نازل ہوتے ہیں پیدا نہیں ہوتے. میری نانی عصمت کا صحیفہ ہے، والعصمت و طہارت ہے. ہائے ہائے، لفظ نہیں ہے، یوں لکیر ہے عقیدے کی. امام فرماتے ہیں میری دادی وہ ہے جو طہارت کو پاک کرتی ہے. میری مجبوری ہے، میں کوئی لفظ نہیں ڈال سکتا کیونکہ میں معصوم کا خطبہ پڑھا. قرآن پڑھا جا سکتا ہے، اس میں اپنی طرف سے کوئی لفظ نہیں ڈالا جا سکتا. امام نے فرمایا میری دادی وہ ہے جو طہارت کو پاک کرتی ہے. یہ کہنے کے بعد امام نے کہا تو نے آج سے مجھ سے پوچھ لیا ہے کہ میری دادی کون ہے، پھر سن. جبریل و مسکین و جنابہا و میکائیل و سائل بابہا و اسرفیل و عبد و ترابہا و اسرائیل و عدو و اصحابہا. پھر میں تجھے بتاؤں میری دادی کا قصیدہ کیا ہے. امام نے کہا سن. جبریل جس کے دروازے کا مسکین ہو، ہائے ہائے، جبریل جس کے دروازے کا مسکین ہو، جبریل جس کے دروازے کا مسکین ہو. اپنی سمجھ آنے والے مولوی جس کے تعلق اچھا ہے اس کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھنا مسکین کا ترجمہ کیا ہے. مسکین کا ترجمہ ہے سب سے چھوٹا، سب سے کمتر، سب سے حقیر. امام نے فرمایا جبریل جس کے دروازے کا مسکین ہو. جبریل کا عہدہ کیا ہے؟ سید الملائکہ، افضل الملائکہ. امام نے فرمایا جو عرش پہ سب سے آگے بیٹھتا ہے ہمارے دروازے پہ سب سے پیچھے بیٹھتا. مسکین و جناب جبریل جس کے دروازے کا مسکین. یہ جملہ کہنے کے بعد امام نے فرمایا میکائیل سائل بابہا، میکائیل جس کے دروازے کا بھکاری ہو. میں نے لفظ کہہ دیا، آوازیں بلند نہ ہوئی. میکائیل جس کے دروازے کا بھکاری ہو.
میکائیل کیا ہے؟ اللہ کا فرشتہ. اس کا نام کیا ہے؟ میکائیل. کام کیا ہے؟ رزق بانٹنا. رزق بانٹنا. چیونٹی سے لے کے عالم الثری تک جس جس کو دیتا ہے وہ میکائیل دیتا ہے. امام فرماتے جو دیتا ہے یہاں سے مانگتا ہے. جو دیتا ہے یہاں سے مانگتا ہے. پتہ نہیں ملتان بھولے نہ بھولے. جو پوری کائنات میں بانٹتا ہے اس سے مانگ کے بانٹتا. میکائیل و سائل اجازت ہے جی خطبہ پڑھا جائے. امام نے فرمایا اسرافیل و عبد ترابہ. اسرافیل جس نے قیامت کا اعلان کرنا. امام نے فرمایا اسرافیل جس کے مٹی کا بندہ ہے. وَإِزْرَائِيلَ عَدُوُّ أَصْحَابِهَا. اور ملک الموت جس کے نوکروں کے دشمن کا دشمن ہے. یہ کہنا تھا یہ سائل کا جسم یوں تھر تھر کانپا. امام نے کہا تجھے کس نے کہا تھا فضائل سیدہ سن؟ امام نے فرمایا ابھی تو ہم نے تمہیں حقائق تو بتائے نہیں, یہ تو فضائل ہے. امام نے کہا اگر سننے میں آ ہی گیا ہے تو آج بطول کے بیٹے کی بھی خواہش ہے کہ میں پڑھوں کہ بطول کسے کہتے ہیں. امام نے کہا سن نوزل القرآنین علی جدنا. امام نے کہا پھر سن میرے نانا پہ 2 قرآن نازل ہوئے. پتہ نہیں کیسے طبیعت بن گئی, آپ کی محبت تھی کہ رخ بزرگ نے نعرے لگائے بی بی کے دشمنوں کے لیے, اندر سے مودت جاگی, الفاظ ہی سید آگے شروع ہو گئے, ماحول کچھ ایسا بن گیا. امام نے فرمایا نوزل القرآنین علی جدنا, میرے نانا محمد پہ 2 قرآن نازل ہوئے. 2 قرآن کا نام آنا تھا. یا سائل نے کہا کیا مولا قرآن 2 آئے تھے؟ مولا میں نے تو سنا ہے قرآن 1 آیا تھا. یہ آپ کی پہلی بار زبان سے سنا ہے قرآن 2 آئے تھے. امام کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی. امام نے فرمایا کوئی ہمارے پاس بیٹھے تو ہم بتائیں کہ حقیقت کسے کہتے ہیں. امام نے کہا آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں. نوزل القرآنین علی جدنا, میرے نانا محمد پہ 2 قرآن نازل ہوئے. مولا 2 کیسے آئے تھے؟ فرمایا پہلا قرآن وہ تھا جو آیت بن کے ہمارے نانے کو ڈھونڈتا یہاں آیا. پہلا قرآن وہ تھا جو آیت بن کے ہمارے نانے کو ڈھونڈتا یہاں آیا. دوسرا قرآن ہماری دادی بطول ہے جسے لینے رسول کو وہاں جانا پڑا. یہ ہے وہ قرآن جسے لینے کے لیے رسول کو وہاں جانا پڑا. اتنا جملہ کہنا تھا. سائل نے کہا مولا تیری دادی قرآن ہے تو اگر وہ قرآن یہاں آ سکتا ہے, نہ لفظ سننا, بے شک نہ بولنا, چپ رہنا, لفظ سننا. اس کا اگر وہ قرآن یہاں آ سکتا ہے تو تیری دادی بھی اگر قرآن ہے تو وہ وہاں سے یہاں کیوں نہیں آئے؟ امام کے چہرے کی رنگت تبدیل ہوئی. پھر وہ خود یہاں کیسے آتا؟ نہیں چند بندے پیچھے رہ گئے. اسے کہا جبریل کے ہاتھ میں بھیج دیتا. امام نے کہا شرم کر, جبریل کے ہاتھ میں اتنی طہارت کہاں؟ اس کے ہاتھوں پہ رکھ نہیں سکتا تھا, خود آ نہیں سکتا تھا. اس نے ہمارے نانے کو تو آ. جب ہمارا نانا پردہ کے قریب گیا اس نے بغیر وسیلے کے, بغیر جبریل کے, جو ہی پردہ وحدت کے قریب ہمارے جد پہنچے, پردے سے آواز ہے ان اعطینک الکوثر. اب ہم تجھے بطول عطا کر رہے ہیں, ہم بغیر وسیلے کے تجھے عطا کر رہے ہیں, ہم تجھے زہرا عطا کر رہے ہیں. یہاں سے لے کے آخر تک جو بندہ عقیدے کی معراج پہ جانا چاہتا ہے, جو بندہ چاہتا ہے بدن یہی رہے روحیں کہیں اور چلے جائیں, اسے کہا مولا پھر کیا ہوا؟ فرمایا ہمارے نانا نے وہ بطول والا قرآن لیا. فرمایا قرآن لینے کے بعد کیا ہوا؟ فرمایا آواز پروردگار آئی, میرا محمد یاد رکھنا یہ قرآن تیرے پاس میری امانت ہے. امانت کا لفظ آنا تھا. ہمارے نانا نے کہا اگر یہ امانت ہے تو یہ امانت واپس کب کرنے آؤں؟ فرمایا واپس کرنے نہ آنا, تو زمین پہ رہنا, کائنات پہ نگاہیں دوڑانا, جہاں میرے ہاتھ نظر آ جائے, جہاں میرے ہاتھ نظر آ جائے. ان قرآن کو ہاتھوں پہ رکھ دینا. 16 رجب کو علی لینے نہیں آیا, بطول دینے آیا. اس قرآن ان ہاتھوں پہ واپس پلٹا.
دو قرآن آئے. سائل نے کہا مولا قرآن دو آئے. امام نے کہا تو دو سن کے پریشان ہو گیا, 5 آئے. اب قابو رہنا, برداشت کرتے رہنا. مولا نے فرمایا 5 ہے. اس نے کہا مولا 5 قرآن آئے. امام نے کہا سن, قرآن میں قرآن کو قرآن عظیم کہا گیا, قرآن ہی میں قرآن کو قرآن الحکیم کہا گیا, قرآن ہی میں قرآن کو قرآن مبارکہ کہا گیا, قرآن ہی میں قرآن کو قرآن مجید کہا گیا, قرآن ہی میں قرآن کو قرآن حکیم کہا گیا. قرآن ایک ہے, نام 5 کیوں؟ ایک قرآن کے اس نے 5 نام کیوں رکھے؟ اس کا مولا پھر یہ راز کیا؟ امام نے کہا سن, القرآن العظیم ہوا محمد. یہ جو قرآن میں قرآن عظیم ہے وہ محمد ہے. القرآن الحکیم ہوا علی امیر المومنین. اور یہ جو قرآن میں قرآن حکیم ہے اس سے مراد ہمارا دادا علی ہے. سائل نے تھوڑی دیر کے لیے سر اٹھایا. اسے کہا مولا سوال کر سکتا ہوں؟ فرمایا پوچھ سکتا ہے. اسے کہا مولا اگر تیرا دادا علی بھی قرآن ہے تو پھر قرآن تو اسے کہا جاتا ہے جو کتاب پڑھی جاتی ہو, پڑھی مانی جانے والی کتاب کو قرآن کہا جاتا ہے. اگر تیرا دادا علی بھی قرآن ہے تو اسے بھی کیا پڑھا جاتا ہے؟ امام نے کہا اسے بھی پڑھا جاتا ہے. اسے کہا مولا اسے کون پڑھتا ہے؟ فرمایا یقرأ النبیین والمرسلین والمؤمنین. میرا دادا علی وہ قرآن ہے جسے نبی بھی پڑھتے ہیں, مرسل بھی پڑھتے ہیں, مومن بھی پڑھتے ہیں. امام نے کہا جاہل بن گیا, بھول گیا حدیث. ذکر علی عبادت. سارے بولا, مل کے بولا حیدری. ذکر علی نہیں, علی علی کرنا ثواب نہیں, عبادت. علی علی کرنا عبادت ہے, نماز عبادت ہے. ذکر علی نہیں عبادت. امام نے فرمایا میرا دادا علی وہ قرآن ہے جسے نبی بھی پڑھتے ہیں, مرسل بھی پڑھتے ہیں, مومن بھی پڑھتے ہیں. القرآن العظیم ہوا محمد, قرآن عظیم پیغمبر, قرآن الحکیم علی. اب یہ پہلی گفتگو میں یہ ہاتھ بدے, اس سطر کو ضرور سننا. امام نے فرمایا القرآن الکریم ہے یا فاطمہ. یہ جو قرآن میں قرآن کریم ہے یہ ہماری دادی ہے. اس کا مولا پھر اسے کون پڑھتا ہے؟ امام کے چہرے کی رنگت پھر سرخ ہوئی. فرمایا خاموش, کاریہا و باریہا. جو اگلی صف میں آگے مجھے اتنی نمازی چاہیے تھے جن کے عقیدے کا وضو ٹھیک ہے, ان کی پہلی رکعت ہو گئی. کاریہا و باریہا. اس کا کاری صرف باری, اس کے علاوہ اسے کوئی نہیں پڑھتا. القرآن المبارک ہو حسن. یہ جو قرآن میں قرآن مبارک ہے اس سے مراد حسن ہے. اس کا مولا اسے کون پڑھتا ہے؟ فرمایا یقرأ العبد الممتحین. اسے وہ عبد پڑھتے ہیں جن کا امتحان ہو چکا ہے. اب آپ علمی لوگ تشریف فرمائیں اور اس چہروں پہ سوال آ گیا, تو امتحان تو ہونا ہے. یہی سوال اس سائل نے بھی کیا. اس نے کہا امتحان ہو چکا. تو مولا امتحان کا تو ایک دن مقرر نہیں, فرمایا ایک ہی دن مقرر ہے. تو مولا یہ کون ہے جن کا امتحان ہو چکا ہے؟ فرمایا عقیدے کا ہو چکا ہے, عمل کا باقی ہے. پاس فیل کا فیصلہ ہو چکا ہے. عقیدے کے ہاں ارواح میں ہماری ولایت کو پیش کیا. جس نے قبول کر لیا وہ امتحان سے گزر گیا. اب جو امتحان ہے وہ اعمال کا ہے, اعمال کا امتحان ہے. اس لیے اعمال کا سوال قیامت والے دن ہے. آج اعمال پہ زور, بے شک اعمال واجب ہیں, واجبات دین کا حصہ ہیں. نماز دین ہے, واجبات دین ہے. کوئی شیعہ نہیں ہے جو تارک الصلاۃ ہو, جو منکر صلاۃ ہو, جو نماز کا, ہاں یہ غلط فہمیاں دور ہوں, ہم منکر صلاۃ نہیں, لیکن اعمال کا تقابل عقیدے سے نہ کرنا. اعمال کا سوال ہونا ہے قیامت والے دن. اعمال سے پہلے بھی یہ کمرہ امتحان ہے جسے قبر کہتے ہیں. اس میں اعمال نہیں پوچھے جانے,
اس میں عقیدہ پوچھے. ساری زندگی ہم نے کہا کہ بچوں کو مجلسوں میں آنے دو، ہم عقیدہ ٹھیک کریں. اعتراض ہم پہ کیا ہم مجلسوں میں بھیجیں، ان کی اعمال ٹھیک کرواؤ. تو جناب آپ تنخواہیں کس بات کی لے رہے ہیں؟ اعمال آپ ٹھیک کروائیں، عقائد ہم ٹھیک کرواتے ہیں. مجلسیں عقیدے کی یونیورسٹی ہے، یہاں سے بچوں کے عقیدے بہتر ہوں گے. عقیدہ بیج ہے، عمل فصل ہے. ہم بیج بہتر کریں گے، تم فصل کاٹو گے. ہم بیج بہتر کریں گے، فصل اچھی ہو جائے گی. ہمارا کام ہے عقیدوں کی درستگی کرنا. تم نے ساری زندگی ہم پہ یہی قدغن لگایا کہ آپ نے مجلسوں میں بچوں کے اعمال بہتر نہیں کیے. ساری زندگی بچوں کو اعمال کے لیے کہا، اور جب قبر میں مردے کو اتار دیا، پھر ایک بندے کو کہا اس کے کاندھے پکڑو، پھر قبر کے سرحانے بیٹھ کے کہا اسمع افہام، سن بھی سمجھ بھی، تو اس عقیدے پہ ہم سے جدا ہو رہا ہے. اللہ تیرا رب ہے، محمد تیرا نبی ہے، قرآن تیری کتاب ہے، کعبہ تیرا قبلہ ہے. ابھی تھوڑی دیر کے بعد 2 ملائکہ مقربین تیری قبر میں آئیں گے. تو نے بول کے گواہی دینی ہے علی تیرا امام ہے، حسن تیرا امام ہے، حسین تیرا امام ہے. اس وقت مولوی کا گریبان پکڑ کے پوچھنا کہ زندگی میں ایک ہی گواہی نہیں دینے دے رہا تھا، قبر میں 12 کی کیوں دلوا رہا؟ سارے بولے مل کے حیدری. امال کا امتحان ہوگا، اور پھر جو جنت ملے گی امال کی وجہ سے درجے ملیں گے. جنت کے درجات ہیں امال کی وجہ سے. جنتیں بھی 7 ہیں، جہنم میں بھی 7 ہیں. یہ بھی غلط اصطلاح ہے کہ ایک جنت اور ایک جہنم. معصوم فرماتے ہیں جنتیں بھی 7، دوزخ بھی 7. سب سے گہری دوزخ حاویہ، سب سے دردناک عذاب اس میں. معصوم سے پوچھا گیا مولا اس میں کون ہوں گے؟ فرمایا صرف ہماری ولایت کے دشمن. جنت کے درجات کی بلندی ہے عقیدے کے ساتھ اور امال کے ساتھ. امال پر ہیں، عقیدے کو لگ جائیں گے اور پرواز ہو جائے. سینہ بہتر ہوتا ہے تو مسلح بہتر ہوتا ہے. معصوم نے فرمایا جن کے امتحان ہو چکے ہیں، قرآن مبارک وہ حسن ہے. اور سب سے زیادہ قرآن کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ قرآن مجید ہوتا ہے. یہ سب سے زیادہ قرآن کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. معصوم نے فرمایا القرآن المجید ہوا حسین. یہ جو قرآن مجید ہے اس سے مراد حسین ہے. اب اگر آپ کے ذہن متلاشی ہوں اور عقلیں اس کو قبول کریں. سائل نے پوچھا مولا اس قرآن کو کون پڑھتا ہے؟ فرمایا یقرأ الثقلین، اسے ثقلین پڑھتے ہیں. ثقلین کہتے ہیں قرآن اور اہل بیت کو. جسے صرف اہل بیت پڑھیں اسے قرآن کہتے ہیں، جسے قرآن خود پڑھے اسے حسین کہتے ہیں. سارے بولا مل کے حیدری. متوجہ صاحب 5 قرآن آئے. میں جی اگلی سطر پڑھوں گا. اس کے آگے جو خطبہ ہے اس کے آگے خود عرفا نے لکھا ہے، خود لکھا ہے، کتابوں میں لکھا ہے، عارفین نے لکھا ہے اس خطبے کو. اور اس خطبے میں جہاں تک میں رکوں گا یہاں تک تو ہے، اس کے آگے خطبہ جاری ہے، لیکن انہوں نے حاشیے میں لکھا اسے خواص میں پڑھا جائے. ظرف متحمل نہیں، عقائد نہ کہیں بھڑک جائے کہ بھٹکنے کی گنجائش ہے، کہیں بہکنے کا خطرہ ہے. جہاں تک سطر ہے وہاں تک میں پڑھ دیتا ہوں. حکم امام میں بھی غاصب نہ بنوں. ایک سطر ابھی باقی خطبے کی. امام نے فرمایا واجب تھا ہمارے جد پہ کہ ہماری جدہ کا عقد علی سے ہوتا. یہ بھی غلط فہمی دور کیجئے گا، رشتہ داری کی بنیاد پہ شادی نہیں ہوئی. یہ نہیں ہوا کہ چچا زاد بھائی تھے علی اس وجہ سے ہو گیا، نہیں. فرمایا واجب تھا. اور یہ جا کے علماء سے پوچھئے گا جو چیزیں نبیوں پہ واجب ہوں وہ کیا ہوتی ہیں. فرمایا واجب تھا کہ ہماری جدہ کا عقد علی سے ہوتا.
سائل نے کہا مولا واجب کیوں تھا؟ یہ تو باپ کی مرضی ہوتی ہے۔ فرمایا ہماری جدہ وہ ہے جہاں توحید کی مرضی ہے۔ یہ لفظ تو میں کتابوں سے، اہل سنت کتابوں سے دکھانے کے لیے تیار ہوں کہ جب لوگ آئے تھے ظاہری طور پہ، چند بے عقلوں نے آ کے کہا تھا رسول سے کہ ہم بیٹی کی رشتے کے خواہش مند ہیں، رسول کا جواب سنی کتابوں میں لکھا ہے۔ رسول نے فرمایا تمہیں کس نے کہا ہے میری بیٹی کی شادی کا اختیار میرے پاس ہے؟ انہوں نے کہا تجھے سورج پلٹانے کا اختیار ہے، تجھے پتھر بلانے کا اختیار ہے، تجھے درخت چلانے کا اختیار ہے، تجھے بیٹی کی شادی کا اختیار نہیں۔ بولنے کا وہ بندہ جس کا عقیدے میں علی ولی اللہ ہے، انہوں نے کہا تجھے بیٹی کی شادی کا اختیار کیوں نہیں؟ نبی کی آواز آئی جاہلو، میں مسلمان بناتا ہوں، معصوم نہیں بناتا، میں مسلمان بناتا ہوں۔ معصوم نہیں بنا۔ میری بیٹی ہے معصومہ، رشتہ چاہیے معصوم، معصوم بناتا ہے وہ۔ بڑی چیزیں ایسی ہیں جس کے ابھی راز پردے نہیں اٹھے گئے، سر باقی ہیں۔ ہسٹری ہم تک پہنچی ہے ترجموں سے، اور جتنی شیعہ کتب میں ڈنڈی ترجمے میں مولوی نے ماری، صرف اپنی دکانداری بچانے کے لیے فضائل آل محمد کو حذف کر دیا، عقائد ختم کر دیے گئے، بنیادی شیعہ عقائد ختم کر دیا گئے۔ آج بھی عرب کی کتابوں میں واللہ حسین ایک ایک روایت تلاش کرنے کے لیے کتنے کتنے دن درکار ہوتے ہیں کہ وہ روایت کہیں سے مل جائے۔ یہ جو ہم آپ کے سامنے گلدستہ لے کے آتے ہیں، آپ یہ نہ سمجھیں کہ کسی ایک جگہ سے مل جاتا ہے۔ اتنا آج بھی شیعت میں بھی مظلوم ہے علی، کس کی فضیلت کتابوں میں بند کر کے رکھی ہوئی ہے اور کسی کو وہ کتاب دکھائی نہیں دے رہی۔ بہت سی چیزوں کا بھی راز باقی ہے۔ مباہلہ پڑھا گیا، اسے پڑھا گیا، نجران کے عیسائی تھے، مدینے آئے تھے، مسلمان ہونا چاہتے تھے، بحث ہو رہی تھی، سارے واقعے کو الٹ دیا گیا۔ ایک راز پڑھ دیتا، ایک سر پڑھ دیتا، گزرتے گزرتے پڑھ دیتا۔ کیا کہا گیا مباہلے میں کہ نجران کے عیسائیوں نے آ کے نبی کو چیلنج کیا، اور نبی نے، خدا نے کہہ دیا کہ ان سے کہہ یہ بیٹے لے کے آنا، ہم بیٹے لے کے آتے۔ میں اکثر ممبر پہ بیٹھا ہوتا ہوں، میں ذاکرین سے سنتا ہوں، وہ کہتے ہیں انہیں اس لیے لے کے گئے کیونکہ اللہ کا حکم تھا کہ سچے آئیں، تو سچے لے کے جانے تھے، اس لیے جناب سیدہ گئیں اور مولا علی گئے۔ میں یہاں پہ سوال پوچھنے کا حق رکھتا ہوں، کیا نبی کے گھر میں یہی سچے تھے؟ کیا فضا سچی نہیں تھی؟ کیا سلمان سچا نہیں تھا؟ جس ابو ذر کے بارے میں کہا تھا کہ اس سے زیادہ سچا زمین نے اٹھایا نہیں، آسمان نے ضائع نہیں کیا، تو جو کام نوکر کر سکتے تھے، اگر شرط سچے تھے تو پھر یہ نوکر کیوں نہیں گئے؟ میری عقل تسلیم ہی نہیں کرتی کہ وہاں عیسائیوں کی عورتیں آئی ہوں اور مقابلے پہ سید آ جائے۔ میرا ذہن ہی تسلیم نہیں کرتا کہ وہاں پادری کھڑے ہوں اور اللہ مقابلے پہ علی اتارے۔ وجہ کیا تھی؟ ان کے جانے کی وجہ کیا تھی؟ اس وجہ سے کہ وہ 3 دن بیٹھے رہے مدینے کی مسجد میں، انہوں نے کہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، رسول نے فرمایا نہیں، انہوں نے کہا ہم تثلیث کے قائل ہیں۔ آج بھی عیسائی مذہب تثلیث پہ ہے۔ تثلیث کہتے ہیں 3 جہتوں کو، آج بھی ان کی جو صلیب کا نشان ہے یہ تثلیث ہے، 3 زاویے، جہاں سولی کی علامت ہے وہاں تثلیث کی علامت۔ وہ کہتے ہیں ہمارے ہاں مذہب میں 3 چیزیں معتبر ہیں، روح القدس یعنی جبریل، اسے کہتے ہیں وہ روح، ساری بائبل میں روح کہا گیا، وہ کہتے ہیں یہ روح یہ توحید ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ اور مریم، عیسیٰ سے افضل مرد کوئی نہیں، مریم سے افضل مستور کوئی نہیں، روح القدس سے زیادہ قدرت کسی کے پاس نہیں۔ یہ ان کا مذہب ہے۔ یہی مذہب لے کے وہ نبی کے سامنے بیٹھے، انہوں نے کہا جبریل سے زیادہ اختیار، روح القدس سے زیادہ اختیار کسی کے پاس نہیں، یعنی کہ جبریل سے زیادہ۔ وہ کہتے یہی آیا تھا اللہ کے تجلی لے کے
اور یہ مریم کے قریب آیا اور اس نے مریم کو مس کیا اور عیسیٰ دنیا میں آیا، اس لیے عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ وہ کہتے ہیں روح القدس سے زیادہ اختیار کسی کے پاس نہیں، عیسیٰ سے افضل کوئی نہیں، مریم سے بہتر کوئی نہیں۔ نبی نے فرمایا یہ تمہاری جاہلانہ علت ہے۔ انہوں نے کہا کیا؟ فرمایا مریم سے افضل بھی کوئی ہے، عیسیٰ سے بہتر بھی کوئی ہے۔ اس کا ہم مان ہی نہیں سکتے، کیسے ہو سکتا ہے؟ مریم سے افضل کیسے کوئی، عیسیٰ سے بہتر کوئی کیسے ہے؟ آواز پروردگار آئی، اب انہیں قرآن پڑھ کے نہ سنانا، انہیں کہ پھر ایسے ہے تو ایسے ہی صحیح، یہ مریم لے کے آئے ہم زہرا لے کے آتے ہیں، یہ عیسیٰ لے کے آئے ہم حسنین لے کے آتے ہیں، یہ جبریل لے کے آئے ہم استاد جبریل لے کے آتے ہیں۔ جاؤ جنہیں تم معتبر سمجھتے ہو تم انہیں لاؤ۔ ساری رات بیٹھے رہے میدان میں عیسائی، توسل کرتے رہے مریم و عیسیٰ سے، اے مریم اتریے، اے عیسیٰ آ جائیے، آج تو مذہب منوانے کا وقت آیا، آئیے اپنا مذہب منوائیے کہ آپ سے افضل کوئی نہیں۔ ادھر گھر سے یہ نورانی قافلہ چلا، اس کا یوں گلیوں سے نکلنا تھا یا یہ لفظ کتابوں سے مٹا دیے گئے؟ عبد المسیح نے آتے ہوئے پنجتن کو دیکھا، یہ لفظ ہے کتابوں، اس نے آتے ہوئے جب انہیں دیکھا اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا یہ کون کون ہے، اس نے اپنی قوم کے پادریوں سے کہا وَسَجَدُوا فوراً سجدہ کر دو۔ انہوں نے کہا سجدہ کس بات کا؟ اسے مجھ سے نہیں پتا کون آ رہا ہے، لیکن اگر ان میں کوئی مزدور آ رہی ہے تو مریم اس کے پیچھے آ رہی ہے۔ یوں پلو کو اٹھائے، یوں احترام میں مریم چل رہی ہے۔ اگر کوئی مرد آ رہا ہے تو عیسیٰ ان کی پپوش اٹھائے ہوئے ہے، نانا ان کے مقابلے پہ۔ اور یہ لفظ ہے تاریخ میں، اس نے کہا اگر وہ یہاں تک پہنچ گئے، یہ پیچھے کھڑا ہوا پہاڑ ان کے آنے کا انتظار کر رہا ہے۔ اب میرے کوئی اہل سنت بھائی بیٹھے ہیں، قرآن لاؤ ممبر پہ، خدا کہتا ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، پھر جو جھوٹا ہوگا وہ لعنت لے کے جائے گا۔ کیا خدا کو نہیں پتا تھا کہ سچا کون ہے؟ خدا نے گھر میں بیٹھے ہوئے ان پہ لعنت کیوں نہیں بھیجی؟ اور پھر اگر خدا نے لعنت مباہلے کے میدان میں روکی تھی تو پھر خدا کو نہیں پتا تھا کہ عیسائیوں نے بحث نہیں کرنی؟ تو اگر خدا کو خبر تھی تو پھر یہ لعنت کس کے لیے آئی ہے؟ پھر مجھے مسجد کے مولوی سے لے کے مکے کے مفتی تک کوئی آیت بتائے کہ خدا نے کہا ہو کہ میں نے وہ لعنت واپس پلٹا لی۔ اس لعنت کے آنے کا ذکر ہے، جانے کا ذکر نہیں ہے۔ اب اگر ملتان میری ساتھ دے تو کیونکہ میں نے جناب سیدہ سے وعدہ کیا ہوا ہے، بی بی مر سکتا ہوں تیری وکالت میں خیانت نہیں کر سکتا، اگر آپ ساتھ ہیں تو میں لفظ کہنا چاہتا ہوں یہ لعنت کن کے لیے آئی تھی؟ خدا نے مباہلے کے میدان میں لعنت کو کھڑا کر دیا، لعنت مباہلے کے میدان میں انتظار کر رہی تھی کوئی ان کے مقابلے پہ آئے، کوئی ان کے مقابلے پہ آئے، کوئی ان کے مقابلے پہ آئے۔ عیسائیوں نے جزیہ دیا، عیسائی اپنے موقف سے ہٹ گئے، لعنت وہیں کی وہیں کھڑی رہ گئی۔ خدا نے کہا واپس نہ آنا، میں نے تمہیں اس کے دشمنوں تک پہنچانا ہے۔ اسی لعنت نے سفر کرنا شروع کر دیا۔ تھوڑے عرصے بعد یہی بی بی کے دربار میں آ کے کھڑی ہوئی، بی بی نے کہا مجھے میری جگیر دے۔ اس نے کہا تیرے پاس کوئی گواہ ہے تو لے کے آ۔ بی بی نے وہی مباہلے والے گواہ اٹھائے، بی بی نے کہا علی گواہ، حسن گواہ، حسین گواہ، رسول کی تحریر۔ اس نے کہا میں نہیں مانتا۔ بی بی نے کہا میں بھی جگیر لینے نہیں آئی، مباہلے والی لعنت واپس پہنچانے آئی۔ یہ وہ لعنت ہے جو واپس کی۔ پلٹا دی زہرا نے لعنت۔ چار چیزیں زندگی میں کبھی نہ چھوڑنا، علی ولی اللہ نہ چھوڑنا، حسین کا ماتم نہ چھوڑنا، عزت دار سید کی توہین نہ کرنا، دشمن زہرا کی کبھی عزت نہ کرنا، کبھی تنہا نہ چھوڑنا محمد کی بیٹی کو۔ کھڑی ہو گئی عیسائیوں کے سامنے، عیسائیوں کے سامنے کھڑے ہونا تھا، سر اٹھا کے نہیں دیکھا عبد المسیح نے، سر سے یوں امامہ اتارا، قوم کے سامنے جا کے جو ہے اس میں رکھو۔ کیوں؟ اس نے کہا وہ بیٹی لے کے آیا ہے۔
खाली नहीं भेजना। बस बचपन में ज़हरा के ज़हन में ये बात बैठ गई, इब्तिदा में ही ज़हरा के ज़हन में ये बात बैठ गई कि मैं जहां भी जाऊंगी लोग मेरी इतनी इज्जत करेंगे जितनी मुबाहले के ईसाइयों ने की। हाँ, मेरा सलाम मुबाहले वाले ईसाइयों तुम पे, तुमने मोहम्मद की बेटी की इज्जत की। और लानत हो उन बद किरदार मुसलमानों पे जिनके सामने 4 घंटे खड़ी रही और 4 घंटे के बाद उसने कहा ज़हरा तू झूठ बोल रही। अजरो कमल अल्लाह इन आवाजों पे रहम फरमाए। बीबी के रोने की रातें करीब आ रही हैं। बड़ा मारा मुसलमानों ने मोहम्मद की। ना किसी को शहादत आती है, ना कोई पढ़ सकता। जिसे आती है वो पर्दे में लहू रो रहा है। मोहसनाए विलायत अली। आज लोग कहते ना अली वलीउल्लाह आसानी से फैला, एक हाथ पहलू में, दूसरे हाथ में अली की कलाई। एक एक सहाबी के दरवाजे में दस्तक दे के कहती खोलो दरवाजा, भूल गए गदीर का ऐलान। अकेला कर दिया तुमने मदीने की गलियों में अली को। जो सैयद बैठे मुझे माफ कर देना, जब आखिरी रात आई है ना तो अली जैसा अमीर ज़हरा के सामने आके बैठा। अली ने अपने सर से इमामा उतारा, रो के कहा ज़हरा जब से जख्मी हुई है अली तेरे सामने नहीं आया, आज पहली बार आया हूं। ज़हरा मुझे माफ कर देना, मेरे होते तेरा पहलू जख्मी हो गया। ज़हरा मेरी शिकायत रसूल से न करना। रो के कहते यहाँ या अली तेरी विलायत में कनीज कुर्बान, तेरा इख्तियार मनवाने के लिए तो बतूल जख्मी हुई है। अली की आवाज है ज़हरा इतने दिन हो गए मैं बेटियों के सामने नहीं रोया क्योंकि मुझे ज़ैनब के सामने रोते शर्म आती है। ज़हरा अगर तू कहे तो आज तेरे सामने अली जी भर के रो ले। एक मर्तबा अली ने रेत की मुट्ठी उठाई, अपनी दाढ़ी पे डाली, रोकेगा मुझे इतना बता तेरे बाद अली तन्हा रह जाएगा। ज़हरा तेरे बाद अली घर के अंदर रह जाएगा। ज़हरा तेरे बाद अली कहां जाएगा। ज़हरा तूने अली का बड़ा साथ दिया है। अब अली चीखे मार के रो रहे थे, बतूल को अपना पहलू का जख्म भूल गया। जनाब सैयद अपनी जगह से उठी, हुजरे का पर्दा उठाया, जो सैयद बैठे मुझे माफ कर देना। थोड़ी देर के बाद पर्दे के अंदर ज़हरा आई। अब अकेली नहीं आई, उंगली के साथ बचपन की ज़ैनब अली के सामने खड़ा किया। रोक दी मेरे बाद घबराना ना, जहां तू कहेगा मेरी ज़ैनब ज़हरा बन। या अली ना घबराइयो, जहां कहेंगे मेरी ज़ैनब खुतबे देगी। मैं सहाबी के दरबार में गई, ये शराबी के दरबार में। ज़ैनब को बिला तशबीह जो सैयद बैठो सीने से लगाए, लगा के बीबी की आवाज आई आलिया बाबे की विलायत को बचाना। मां के जख्मी हाथ का बोसा लेके शाम की मलका ने कहा अम्मा मैं तेरे जख्मी हाथ की कसम खाती हूं, मैं वहां जाऊंगी जहां मर्द भी जाने से घबराए। जिगर कटता है मेरा जब कोई शिया होके पूछता है कि अली वलीउल्लाह कहां लिखा है। मैं तुझे बताऊं ज़ैनब के बुरके पे लिखा है, सकीना के रुखसारों पे लिखा है, सज्जाद की कमर पे लिखा है, सैयदादियों की कलाइयों पे लिखा है। दो सतरे और सुनना, शहादत कोई नहीं पढ़ सकता, मैं गैर सैयद हूं और किसी को खबर भी नहीं है कि कितनी जख्मी थी। जिसे खबर है वो पर्दे में है।
اس مجلس میں میرا وارث موجود بھی ہے، حاضر بھی ہے، میں تم تمام کی طرف سے اپنی طرف سے معافی مانگ کے کہوں گا میرا مولا مجھے معاف کر دینا۔ میرے مولا ہم اتنے مجبور ہیں، ہم تیری دادی کے قاتل کا نام بھی نہیں لے سکتے۔ مولا جلدی آ جا، مولا زمانے کو آ کے بتا کتنی زخمی تھی میری تیری ماں، جو سید بیٹھے مجھے معاف کر دینا۔ یہ کائنات کی پہلی مظلومہ ہے جسے علی نے 7 چادروں کا کفن دیا ہے۔ جو بندہ نہیں رو سکا میں سطر پڑھ دیتا ہوں، علی نے پہلی چادر دی، فضا روتی ہوئی باہر آئی، رو کے دی یا علی چادر لہو سے بھر گئی ہے۔ علی نے دوسری چادر دی، فضا کی آواز ہے یا علی خون نہیں رک رہا۔ علی نے تیسری چادر دی، فضا کی آواز ہے یا علی زخم بڑا گہرا ہے۔ 7ویں چادر علی کے ہاتھ میں تھی، فضا کی آواز ہے تیری غربت کی قسم بطول کی پسلیاں شہید ہو گئے۔ یا علی میں کہاں چادر رکھوں، میں پہلو کا لہو روکتی ہوں، کان سے خون آتا۔ اس بی بی کا دوسرا درد، یہ کائنات کی پہلی اور آخری مظلومہ جس کی علی نے 40 قبریں بنائی۔ راتیں نا شہزادی کی 40 قبریں، آدھی رات تک بیلچا کاندھے پہ رکھ مدینے میں بطول کی قبریں کھودتا رہا۔ آدھی رات کو علی گھر رہے، عالیہ نے ماں کا جنازہ چھوڑا، بابے کے قدموں میں گر کے کہتی ہے بابا تیرے علاوہ ہمیں چپ کروانے والا کون تھا؟ بابا ہم تیری تسلی کا انتظار کرتی رہ گئیں، بابا رات آدھی ہو گئی ہے، بابا ایک قبر بنانے میں اتنی دیر کیوں ہوئی ہے؟ علی کی آواز آئی زینب میں 40 قبریں بنا کے آیا ہوں، 40 قبروں کا نام آنا تھا، کوئی سید بیٹھا مجھے معاف کر دینا۔ رو کے کہتی میری ماں کی 40 قبریں کیوں بنائی ہیں؟ یہ علم دے میرا ہاتھ ہے۔ علی روئے، رو کے کہتی ہے زینب میں بطول دفنانے نہیں جا رہا، میں بطول چھپانے جا رہا ہوں۔ رو کے کہتی ہے اے بابا اب میری ماں تو نہیں روتی، اب میری ماں کو کس سے خطرہ ہے؟ آواز آئی جو آگ لے کے دروازے پہ آ گئے، کہیں بیلچے لے کے بطول کی قبر نہ۔ ساری رات چلو رو پڑے تو میں ایک روایت پڑھوں، اسی روایت میں مجلس تمام کر دوں گا۔ گریہ بلند ہوا میں ایک روایت پڑھ دیتا ہوں۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کسی گھر سے ماں چلی جائے، تدفین کے بعد اس گھر کا منظر بابا جی کیا ہوتا؟ بچے چھوٹے ہو نا جی، کوئی رشتہ دار خاتون کسی بچے کو گود میں لیتی ہے، کوئی دوسرے کو گود میں لیتی ہے، وہ پہلی رات ان یتیموں کی بڑی مشکل ہوتی ہے، کوئی ماتم کر سکے ماتم کرنا۔ بطول کو دفنانے کے بعد علی نے نماز شب کے لیے مصلی بچھایا، فضا کی آواز ہے یا علی اجڑ گئے، علی کی آواز ہے کیا ہوا؟ آواز ہے یا علی چراغ روشن کر، وہ دیکھ مٹی پہ تیری زینب سوئی ہے، وہ دیکھ دروازے پہ تیری کلثوم بیٹھی ہے، یا علی تیری غربت کی قسم ہے میں پورا گھر تلاش کر آئی ہوں، مجھے حسین کہیں نہیں ملا۔ اور جماعت میں تیاری کر اتنا جملہ کہنا تھا، علی نے سر سے امامہ پھینکا، علی نے تلوار نکالی، مدینے کی گلیوں میں علی کی آواز ہے حسین حسین تجھے بابا ڈھونڈ رہا ہے، کوئی سید بیٹھا مجھے معاف کر دینا۔ ادھر جنت البقیع میں علی پہنچے، ماں کی قبر پہ حسین منہ رکھ کے رو کے کہہ رہا تھا اماں تیرے بغیر نیند نہیں آ رہی، اماں ایک بار گھر آ، اماں تیرا حسین اکیلا۔ اللہ لعنت اللہ علیہ۔